بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی وہ تمام مشکلات حل فرمائے جو آپ کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ آپ پہ کوئی آزمائشیں اللہ رب العزت ان کو ختم کر دے، اور اللہ رب العزت آپ سمیت مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو اللہ رب العزت استغفار کرنے کا، ذکر کرنے کا اور شکر کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں اپنی ویڈیو کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گی کہ حدیث مبارکہ ہے کہ نظر بد جو ہوتی ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈیا میں چڑھا دیتی ہے۔ یعنی کہ نظر بد ایک اتنی ظالم قسم کی چیز ہے اور اتنی بری چیز ہے، اور کچھ نظر تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کو لگتی ہے تو چلو وہ پیار کی نظر ہوتی ہے تو وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی، لیکن جو حسد اور حسرت والی نظر ہوتی ہے وہ بہت شدید قسم کی ہوتی ہے اور بہت بری ہوتی ہے۔ اس کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنے حاسدین ہیں اور نظر بد والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سب سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ نظر بد کے لیے ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی، جو ہمارے گھروں میں پیارے پیارے خوبصورت بچے ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی ان کو نظر تو چلو لگتی ہے، وہ تو ایک نارمل بات ہوتی ہے، یا اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے لوگوں کی وہ ایک نارمل بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک نظر وہ ہوتی ہے جو بہت شدید قسم کی نظر ہوتی ہے، جس کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ تو اس نظر کے لیے آج کا میرا وظیفہ ہے، بہت چھوٹا سا اور بہت مجرب اور بہت بہترین اثر رکھنے والا وظیفہ ہے، اور اس میں ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا۔ تو آپ لوگ کریں گے اس طرح کہ اگر کسی کی بھی نظر ہے، چاہے اگر اچھی نظر ہے بری نظر ہے، سب کے لیے، لیکن خصوصی طور پہ بری نظر کے لیے یہ بہت بہترین ہے۔ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ جو مریض ہوگا آپ کے گھر میں، اور یہ وظیفہ مرد عورت سب ہر بندہ کر سکتے، تو آپ کے گھر میں اگر کس کو یا آپ کے ارد گرد کس کو نظر لگی ہے تو آپ اس طرح کریں گے کہ ایک گلاس پانی رکھیں گے اور ساتھ اپنے سامنے اس بندے کو بٹھائیں گے جس کو نظر ہوئی ہوگی، تو آپ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی، پھر آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھیں گے، 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں گے، اور تینوں دفعہ آخری جو تینوں کول ہیں وہ 3 دفعہ ان کو بھی پڑھیں گے آپ۔ تو یہ پڑھ کے آپ اس بندے پہ دم کریں گے، اور اس کے پہلے سیدھے کان میں دم کریں گے اور پھر الٹے کان میں بھی دم کریں گے، اور اس کے سر پہ، اس کے پورے جسم پہ دم کریں گے۔ پھر وہ جو گلاس پانی کا ہوگا آپ اس کو بھی دم کریں گے، اور اس گلاس، جب آپ اس گلاس پہ پانی دم کر لیں گے اس کو بھی دم کر لیں گے، تو اس میں سے پھر آپ 3 دفعہ ہلکے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کے اس مریض پہ آپ نے چھینٹے مارنے۔ تو یہ طریقہ ہے دم کا، اور یہ دم آپ اگر ویسے تو اگر نارمل نظر ہو تو وہ آپ ایک پورا دن، اگر ایک دن میں 1 دفعہ آپ کر لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نظر بہت شدید ہوتی ہے، تو اس کے لیے 3 دن اور روزانہ کے 3 ٹائم دم کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے 3 دن لگاتار 3 دن تک دم کرنے، اور صبح دوپہر شام میں کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر 3 دن میں مریض ٹھیک نہیں ہوتا تو بے شک آپ 5، 7 یا 11 دن تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ میرے خیال سے جب میں دم کرتی ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ مریض کو پہلے اس میں ہی آرام آ جاتے۔ اور دوسرا یہ کہ میں آج آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے اکثر میں لوگوں کو جو وظیفہ بتاتی ہوں یا اس طرح، تو مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب میں ان کو وظیفہ بتاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ سارے وظائف بہت بار کر چکے ہیں، یا ہم نے فلانا وظیفہ کیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ سب سے میرے جتنے بہن، میرے جتنے بھائی مجھے جو بھی سن رہے، میں سب کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہو کسی بھی مقصد کے لیے، تو بس آپ یہ ایک قسم سے آپ نے ایک رسی، اللہ رب العزت کی رسی پکڑ لیتے ہیں نا، تو آپ پھر اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ اب آپ خود اندازہ کر لیں، اگر آپ ایک چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک رسی پکڑ لی ہے،
اور درمیان تک آپ نے اس کو بہت مضبوطی سے پکڑے اور پھر اچانک آپ اس رسی کو چھوڑ دیتے تو یقیناً آپ زمین پہ گرو گے اور آپ کو چوٹ ہی لگے گی نا. تو اس وجہ سے آپ نے اللہ رب العزت کی جو رسی ہے اس کو انتہائی مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے تاکہ آپ جو آپ کی مشکل ہے وہ آپ کی سر ہو جائے، وہ آپ کی پوری ہو جائے. تو اللہ پہ ایمان کامل رکھیں اور ایمان کامل کے ساتھ آپ اپنا وظیفہ کیا کریں اور انشاءاللہ تعالی وظائف ساری بہت مجرب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی نے قرآن کے اندر ہر چیز کا حل، ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی ہے. تو چونکہ ہمارے تمام مسائل کا حل، ہماری تمام بیماریوں کی شفا قرآن پاک میں موجود ہے، تو میں آپ کو جو بھی وظائف دیتی ہوں وہ قرآن پاک سے ہی دیتی ہوں اور اللہ کی کلاموں سے ہی دیتی ہوں، تو اس لیے وہ بہت مجرب ہوتے ہیں. تو آپ ان کو یقین کے ساتھ کیا کریں. امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو آج کا یہ وظیفہ پسند آئے گا. اب چلتے ہیں ہم آج کے ٹوٹکے کی طرف. آج کا ٹوٹکا اس طرح کا ہے کہ جو خواتین کو اکثر خواتین کو جو ہے نا وہ فریکل ہو جاتے ہیں، یعنی جو چھائیاں ہوتی ہیں. تو پرسنلی میں خود بھی اس چیز کو بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ چھائیاں جب آپ کو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں. لائٹ ہو جاتی ہیں لیکن وہ ختم کسی صورت نہیں ہوتی ہیں. تو آج کا جو ٹوٹکا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ میں نے پرسنلی خود کیا ہوا ہے. وہ اس طرح ہوا تھا اور وہ اس سے میری مکمل وہ جو چھائیاں تھی بالکل میرا چہرہ بالکل نیٹ ہو گیا تھا. اس سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے زندگی میں کبھی چھائی ہوئی ہی نہیں ہے. وہ اس طرح تھا کہ مجھے جب وہ چھائی ہوئی تھی تو فریکل میرے فیس پہ، میری نوز پہ آ گیا تھا. تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کے لیے کچھ آپ میڈیسن لکھ کے دیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ بس آپ جائیں کھائیں پئیں اور یہ اس سے کوئی فریکل کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، لائٹر ہوتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے. تو بس مجھے پھر یہ ٹوٹکا اب مجھے یاد نہیں ہے ذہن میں کہ میں نے کہاں سے لیا تھا یا کس نے مجھے بتایا تھا، لیکن بہت بہترین ٹوٹکا یہ فریکلز کے لیے، یعنی کہ چھائیوں کے لیے اور ہر قسم کی چھائی کے لیے. یہ کرنا اس طرح آپ نے آرگینک شہد لینا ہے، یعنی کہ آپ نے اصلی والا جو شہد ہوتا ہے وہ خالص والا آپ نے آپ نے 1 چمچ جو ٹی سپون ہوگی آپ نے وہ شہد کی لینی ہے. اس کے اندر آپ نے 1 لیمن کا قطرہ نچوڑنا ہے، 1 ڈراپ لیمن کا آپ نے نچوڑنا ہے اور ذرا سی ہلدی، یعنی سمجھے آپ نے ایسے چٹکی بھری ہوئی ہلدی کی نہیں لینی، ذرا سی ہلدی وہ اس کے اندر ڈالنا ہے. اور اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ خمیر ہے، وہ جس کو یسٹ کہتے ہیں، جو ہم اپنی ڈو بناتے ہیں، پیزا کی ڈو یا ان کی جو ہم ڈو بناتے ہیں اس کے لیے جو یسٹ یوز ہوتی ہے وہ اس میں. تو وہ بھی آپ شہد کے برابر ہی آپ وہ یسٹ بھی ڈالیں گے، یعنی آپ 1 ٹی سپون شہد لیں گے، 1 ٹی سپون آپ یسٹ لیں گے اور اس میں 1 قطرہ آپ لیمن کا نچوڑیں گے اور ذرا سی پنچ، مطلب ½ پنچ آپ اس میں اندر ہلدی ڈالیں گے. اور ہلدی بھی خالص والی ہو، اور آپ لوگوں نے اپنے مسالوں کے ڈبے سے ہلدی نہیں نکالنی، کیونکہ یہ آپ کے فیس کا معاملہ ہے تو سم ٹائم اس کے اندر مرچ وغیرہ کا ہوتا ہے، آپ کی دوسری چمچ مرچ والی اس کے اندر گئی ہو تو پھر آپ کو فیس پہ بہت ایچنگ ہوگی. اور پھر اس کو آپ نے مکس کرنے اچھے سے، پھر اس نے آپ کو اپنے فل فیس پہ، نیک پہ، ہاتھوں پہ آپ نے اپلائی کرنے. اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو 5 منٹ چھوڑنا ہے. 5 منٹ کے بعد آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے اور پورے 3 سے 5 منٹ مساج کرنا ہے، لیکن بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے مساج کرنا ہے. اور اس کے بعد تو مساج کرنے کے بعد جب آپ ہلکے ہاتھ سے مساج کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے، پھر دوبارہ سے اس کو پورے 20 منٹ آپ نے اپنے فیس پہ لگا رہنے دینا ہے. تو یہ آپ ڈیلی کرنا چاہے تو آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں، آپ ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ کرنا چاہو تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لیے کتنا ٹائم نکال سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو اپنا پرسنلی ٹوٹکا بتا رہی ہوں جو میں نے خود اپنی ذات پہ، اپنے فیس پہ کیا ہوا ہے. اور مجھے ایک جو میرا دور تھا لائف کا، آج سے تقریباً 18-19 سال یا اس طرح پرانی بات آپ کو بتا رہی ہوں، تو
یہ میرے فیس پہ میرے نوز پہ اچھا خاصا فریکل ہوا ہوا تھا، اور میں ڈاکٹر کے پاس باقاعدہ گئی تھی کہ مجھے اس کے لیے کوئی میڈیسن، کوئی لوشن، کوئی کریم دے دے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں جائے گا، اور میں نے یہی ٹوٹکا کیا تھا۔ اور پھر جب آفٹر سم ٹائم میں اسی ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے فیس پہ، اور پھر باقاعدہ ان ڈاکٹر نے میرے سے یہ والا ٹوٹکا لیا بھی تھا۔ تو بہت بہترین ٹوٹکا ہے، آپ کیجئے گا۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آج کا وظیفہ، آج کا ٹوٹکا آپ کو دونوں اچھے لگے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔